آج بات کریں گے اور غور کریں گے کہ اس دنیا میں اتنی ترقی، اتنی کامیابی کیسے ہو گئی. اور بہت سارے لوگ حیران ہیں کہ آخر یہ وجہ کیا ہے کہ دنیا اتنی ترقی کرتی 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 کہاں تک پہنچ گئی. کیا آپ جاننا چاہتے ہیں؟ تو آئیں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور ترقی پاتے ہیں. آئیں میرے ساتھ کلام مقدس کو کھولیے. آئیے جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ کلام مقدس کو کھولیے اور پرانا عہد نامہ میرے ساتھ نکال لیجئے. خروج 31واں باب اس کی پہلی آیت سے تلاوت کی جائے گی. پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، دیکھ میں نے بزلیعیل بن اوری بن ہور کو یہودا کے قبیلہ میں سے نام لے کر بلایا ہے، اور میں نے اس کو حکمت اور فہم اور علم اور ہر طرح کی صنعت میں روح اللہ سے معمور کیا ہے تاکہ ہنرمندی کے کاموں کو ایجاد کرے اور سونے اور چاندی اور پیتل کی چیزیں بنائے اور پتھر کو جڑنے کے لیے کاٹے اور لکڑی کو تراشے جس سے سب طرح کی کاریگری کا کام ہو. اور دیکھ میں نے اہلیاب کو جو اخیمت کا بیٹا اور دان کے قبیلہ میں سے ہے اس کا ساتھی مقرر کیا ہے، اور میں نے سب روشن ضمیروں کے دل میں ایسی سمجھ رکھی ہے کہ جن جن چیزوں کا میں نے تجھ کو حکم دیا ہے ان سبوں کو وہ بنا سکے. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. سب کہیں آمین 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 اینڈ آمین. بیٹھ جائیے. پاک کلام کا عنوان ہے خدا کے 4 تحفے، 4 gifts of God. یہاں پر اس اقتباس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا موسیٰ کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ بنی اسرائیل کا پادری بھی ہے، لیڈر بھی ہے اور ان کو سکھانے والا بھی ہے. خدا نے اپنے خادم کے ساتھ میٹنگ کی. موسیٰ سے کہا کہ دیکھ میں نے کیا عجیب اور بڑا کام دنیا میں کر دیا ہے کہ میں نے بزلیعیل کو جو یہودا کے قبیلہ سے ہے نام لے کر بلایا ہے، اسے پکارا ہے، اسے میں نے کہا ہے بزلیعیل. آواز دینا ہوتا ہے، کال کرنا ہوتا ہے. خدا ان کے پاسٹر کو، نبی موسیٰ کو کہتا ہے کہ جن لوگوں کو میں نے تیرے اختیار میں دیا ہے، جن کو تو لے کر چل رہا ہے، میں نے اسے اتنی برکت بخشی ہے، میں نے اسے الگ کر لیا، میں نے اسے بڑا کر دیا ہے. کیا ہی عظیم تحفے اپنی طرف سے دے دیے ہیں. اس تحفے میں پہلا تحفہ ہے حکمت، اور دوسرا ہے فہم، اور تیسرا ہے علم، اور چوتھا ہے روح اللہ سے معمور کر دیا ہے. ہاللیلویہ. تاکہ وہ کرے کیا؟ وہ ہر طرح کی صنعت میں کامیاب ہو، ہر طرح کے پیشے میں، آکوپیشن میں کامیاب ہو، اور وہ ایک اچھا استاد ہو، سکھانے والا ہو. خدا نے کہا یہ 4 تحفے میں نے بزلیعیل کو بلا کر دے دیے ہیں تاکہ نتیجہ پازیٹیو ہو، دنیا میں ترقی ہو، کامیابی ہو، جسے آج ہم دیکھ رہے ہیں اور جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، لطف اندوز بھی ہوتے ہیں. جہاز، گاڑیاں، موبائل فون، کمپیوٹر، میڈیکل کا ساز و سامان، کاشتکاری، صنعت کاری کے سارے شعبے. چوتھی آیت میں لکھا ہے ہنرمندی کے کاموں کو ایجاد وہ کر سکے اور سونے اور چاندی اور پیتل کی چیزیں بنائیں، یعنی کانسی کی چیزیں بنائیں،
وہ نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرے، سب طرح کی کاریگری کرے۔ ان کاموں کو کرنے کے لیے میں نے ان کو اپنی حکمت، اپنا فہم، اپنا علم اور روح اللہ دے دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ فلاں چیز میڈ ان جاپان کی ہے، کچھ کہتے ہیں یہ میڈ ان یو ایس اے کی ہے، کچھ کہتے ہیں میڈ ان یو کے، کوئی یو اے ای کا نام لیتا ہے، کوئی کسی ملک کا نام، کوئی کسی ملک کا نام لیتا ہے، اور کوئی میڈ ان پاکستان بھی کہتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی لوگ بہت ساری چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں، اسکل سیکھتے ہیں، کاریگری کرتے ہیں اور ترقی، کامیابی پاتے ہیں۔ اور دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نہ تو علم ہے، نہ فہم ہے، نہ حکمت ہے، نہ روح اللہ کی معموری ہے، اور وہ ایک دوسرے کے کان میں یہ بات کر کے کہتے ہیں پتہ نہیں ہے کہ میں بڑھ گئی یہ شے، بڑا دماغ دیتا ہے انہاں لوگاں نو، امریکہ والےاں نو، اے جاپانیاں نو بڑا دماغ دیتا ہے، اے پاکستانیاں نو بڑا دماغ دیتا ہے، اے فلانے نو بڑی عقل دیتی، بڑا پیسہ انہاں دے کول، بڑیاں انہاں کو مشیناں نے۔ ایویں دی نا کم ہو جاتے ایڈے بڑے، سانو تے سمجھ ہی نہیں لگدی کہ اے کی ہو رہا ہے۔ ہاں واقعہ ہی ایسے ہوتا ہے۔ خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ یہ تمام کی تمام حکمت، فہم، علم اور ہر طرح کی صنعت میں روح اللہ سے مامور کرنے والا میں یہوہ یری ہوں، جو سب کچھ مہیا کرتا ہے امریکہ کو، یو کے کو، یو اے ای کو، پاکستان کو، دنیا کے تمام ممالک کو میں ہی سب کچھ مہیا کرنے والا ہوں، اور کوئی بھی ایسا نہیں جو مہیا کر سکتا ہو، کیونکہ دنیا میں بہت سارے خدا بنے پھرتے ہیں۔ یہاں پر موسیٰ سے کہا گیا کہ تمہارے جو انڈر لوگ ہیں ان میں نے بہت ہی زیادہ برکتوں کو ڈال دیا ہے۔ آگے 6 آیت میں موسیٰ کو ایک اور آدمی کا نام دیا گیا، اہلیاب کا۔ خدا نے کہا دیکھ میں نے اہلیاب کو اس کا ساتھی مقرر کر دیا ہے۔ کس کا؟ بدلی ایل کا ساتھی مقرر کر دیا ہے، اور وہ دان کے قبیلہ میں سے ہے۔ بدلی ایل یہودا کے قبیلہ میں سے، اور جو اہلیاب ہے وہ ہے دان کے قبیلہ میں سے۔ خدا میں نے سب روشن ضمیروں کے دل میں ایسی سمجھ رکھی ہے کہ جن جن چیزوں کا میں نے تجھ کو حکم دیا ہے ان سب کو وہ بنا سکیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ، گلوری ٹو جیسس۔ یہ ہے بنی اسرائیل کے خاص لوگ جن کو خدا نے چن لیا۔ یہ بنی اسرائیل ہے یعقوب کے بیٹے، جن کو خدا نے اپنی حکمت، اپنے علم، اپنے فہم سے بھر دیا اور روح اللہ سے بھر دیا، اور ان لوگوں نے طرح طرح کے کاموں میں دنیا میں پیشوں کو اپنا کر، علم کو پا کر طرح طرح کی چیزوں کو ایجاد کیا، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ہے جگہ، یہ ہے جڑ، یہ ہے شروع جہاں سے اتنی نعمتیں اور برکتیں ترقی یافتہ ممالک میں آئیں۔ اب خدا نے پادری دے انڈر کر دیتا بدلی ایل نو تے اہلیاب نو کہ اے دوویں جنے ٹیچر ہون گے، انسٹرکٹر ہون گے، سہان والے ہون گے، تے انہاں دے نال میں ہور بھی بہت سارے لوکاں نو چن لے آئے۔ کنہاں نو؟ روشن ضمیر والے لوگوں کو۔ ایک میں نے ٹیم بنا دی ہے، خدا نے خود ایک نئی ٹیم کو تشکیل دیا جن کا لیڈر موسیٰ، اور روشن ضمیر لوگ، خدا نے روشن ضمیر کے دل میں ایسی سمجھ رکھی ہے کہ جن چیزوں کو میں نے تجھ کو حکم دیا ہے ان سب کو وہ اچھے طریقے سے
بنا سکیں گے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں لکھی ہیں آگے 7ویں آیت میں لکھا ہے یعنی خیمہ اجتماع اور شہادت کا صندوق اور سرپوش جو اس کے اوپر رہے گا اور خیمہ کا سب سامان اور میز اور اس کے ظروف اور خالص ہونے کا شمعدان اور اس کے سب ظروف اور بخور جلانے کی قربان گاہ اور سوتنی قربانی کی قربان گاہ اور اس کے سب ظروف اور حوض اور اس کی کرسی اور بیل بوٹے کڑے ہوئے جامے اور ہارون کاہن کے مقدس لباس اور اس کے بیٹوں کے لباس تاکہ کاہن کی خدمت کو انجام دیں اور مسح کرنے کا تیل اور مقدس کے لیے خوشبودار مسالہ کا بخور ان سبوں کو وہ جیسا میں نے تجھے حکم دیا ہے ویسا ہی بنائیں۔ کیا کرے؟ جیسا میں نے موسیٰ تجھے حکم دیا ہے ویسے ہی بزلیل اور اہلیاب اور روشن ضمیر لوگ ان چیزوں کو بنائیں۔ میں نے 4 تحفے اپنے لوگوں کو دے دیے ہیں۔ خاص بات خروج 31:3 کی خدا نے کہا and in all manner of and in knowledge and in understanding in wisdom of God with the Spirit him and I have filled workmanship کہ میں نے ہر طرح کی حکمت، ہر طرح کا علم، ہر طرح کی ہنرمندی، ہر طرح کا پیشہ اختیار کرنے کی اور تمام کاموں کو اچھے طریقے سے ناپ تول کر ترتیب کے ساتھ کرنے کی توفیق دے دی ہے۔ 4 تحفے دے دیے ہیں۔ بزلیل اور اہلیاب مصر میں تربیت یافتہ تھے، یہ تربیت پا رہے تھے۔ خدا کو روشن ضمیر لوگوں کی ضرورت تھی اور اب مناسب وقت تھا کہ خدا نے نام لے کر بلایا۔ خدا نے اب اپنے اہم کام کروانے کے لیے اپنے لوگوں کو عقل، حکمت، دانائی سے بھر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ چرچ اور خدا کی ریاست ترقی کرے۔ اب آپ دیکھیے دنیا میں چرچ نے اور ریاست نے کتنی ترقی کی ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ ترقی کن لوگوں نے کی؟ ان لوگوں نے جن کے پاس خدا کی دی ہوئی حکمت، فہم، علم اور روح اللہ کی معموری ہے۔ اور خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں وہی ترقی پاتے ہیں، روحانی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی۔ یہ روحانی علم بھی ہو سکتا ہے اور دنیاوی علم بھی ہو سکتا ہے۔ تمام کے تمام تحفے خدا کی طرف سے ہیں، نہ صرف عقل کے تحفے، روحانی فہم کے اعلیٰ سے ادنا تک۔ خدا عقل مندوں کے دلوں میں حکمت ڈال دیتا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے تمام کے تمام تحفے ایک پیکج بنا کر خدا نے اپنے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیے اور ان کے دلوں میں بھی ڈال دیے۔ مثال کے طور پر دستکاری میں مہارت، موسیقی میں مہارت، مصوری میں مہارت، مجسمہ سازی میں مہارت، فنی مہارت، تعمیری مہارت، بزنس فیکلٹی، سیاست کا تحفہ، ایجادات کے بارے میں سوچنے کی طاقت، حکمت، فنکارانہ مہارت اور ہر کام میں کاریگری۔ پریز دی لارڈ۔ یہ پہلا تحفہ خدا نے اپنے لوگوں کو دیا۔ دوسرا تحفہ خدا کے روح کے زیر اثر رہتے ہوئے روحانی ترقی کرتے جانا، اپنے آپ کو بڑھاتے جانا، کیونکہ خدا نے اپنے خیمہ یعنی چرچ میں خدمت کے لیے اور ملک کی ترقی، ریاست کی ترقی کے لیے یہ عظیم تحفے دیے اپنے لوگوں کو، تاکہ مفوق الفطرت طور پر ان کے کام میں مدد کی جاتی رہے، خدا کا پاک روح نے سکھاتا رہے۔ خدا نے انہیں خدا کی روح سے معمور کر دیا، سب کے دلوں میں حکمت ڈال دی جو روشن ضمیر تھے۔ جو روشن ضمیر نہیں تھے ان کے اندر حکمت نہیں ڈالی۔ فضل جو ہے فطرت کی مدد کرتا ہے،
یہ मौजज़ाना तौर पर होती है। अगर कोई फर्द किसी खास तोहफे को खुदा के लिए वक्फ कर दे तो उसकी मदद, तकवीयत, पाकीज़गी और इलाही फजल के असरात से उसके काम में बड़ी हद तक इजाफा होता जाता है। खुदा अपने सराफीन को अपनी कुर्बानगाह की मुकद्दस आग के साथ भेजता है होंठों को पाक करने के लिए, जिससे वो राजी होता है। और जिनसे वो राजी था हमने उनके नाम जान लिए हैं। तीसरा तोहफा, उसमें खुदा का पाक कलाम कहता है मजहब मेहनत को तकवीयत देता है। बाइबल मुकद्दस मेहनत के वकार पर दरसी की किताब है। हमारे दीन में मेहनत और महारत शामिल है। अच्छा आदमी जो कुछ भी करता है वो सब कुछ खुदा के लिए करता है। पहला कुरिन्थियों 31वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, खाओ या पियो या जो कुछ भी करो खुदा के नाम को जलाल देने के लिए करो। उस दौर में राहब एक ही वक्त में खिदमत भी करते थे और मजदूरी भी करते थे। अब हम बात करेंगे चौथे तोहफे की। चर्च के काम में खुदा के लिए वक्फ करना, उसमें करिश्मात होते हैं, बड़े बड़े मौजज़े होते हैं, हमत की खिदमत होती है, आवाज और साज बजाने के तहाइफ मिलते हैं और हमेशा मुख्तलिफ लोग इन कामों को करने के लिए चर्चिज में, फैक्ट्रीज में, कंपनीज में इकट्ठे होते हैं। हो सकता है किसी का मजहब कुछ हो, किसी का मजहब कुछ हो, कोई किसी कबीले से हो, कोई किसी कबीले से हो। खुदा ने यहाँ पर गौर करवाया कि बसलीएल यहूदा के कबीला से और अहलियाब दान के कबीला से, फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने उनको चुना, बसलीएल का मददगार अहलियाब, और उन दोनों से सीखने के लिए, उनके अंडर काम करने के लिए रोशन ज़मीर लोग। फिर भी वो एक दूसरे के दोस्त, वो एक दूसरे के मददगार, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आते, हलीमी से पेश आते और खुदा के कामों में तरक्की करते। बजलीएल और अहलियाब का कबीला अलग अलग था, लेकिन उनका खुदा एक ही था। हालेलुया। काम एक था, मंजिल एक थी, जुबान एक थी। उन लोगों ने रूह अल्लाह की मामूरी की वजह से हिकमत और फहम और इल्म और हर तरह की सन्नत में तरक्की की, करते रहे, कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। उन्होंने बहुत सारी चीजों की इजादात की, सन्नतकारी में, काश्तकारी में, कारीगरी में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, और वो है आज का बनी इस्राइल। हालेलुया। अब तो आपको पता चल गया होगा कि ये सब कुछ आया कहां से। पता चल गया ते तुसीं ते ठंडे पै गए हो, तुहानूं पता चल गया है, और जिन्हों पता चल जाए वो ठंडा पै जाए। बनी इस्राइल की कंपनीज, बनी इस्राइल का पैसा, बनी इस्राइल की टेक्नोलॉजी और बनी इस्राइल की हर एक चीज, कारीगरी, तरक्की, कामयाबी, कामरानी दुनिया में मशहूर है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया चलती है। क्योंकि खुदा का पाक कलाम कहता है, खुदा ने बनी इस्राइल में से एक टीम को तश्कील दिया, उनको अपनी हिकमत, फहम, इल्म और रूह अल्लाह दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये रूह अल्लाह इब्रानी लफ्ज रूह आख है, जिसका अंग्रेजी तर्जुमा ब्रेथ है, सांस या जिंदगी। हिकमत, विजडम, महारत होना या कोई स्किल होना, फिर फहम, डिसर्मेंट, हुनरमंद होना, स्किलफुल होना। इन्ना को स्किलफुल होना कि किसी भी काम की
ईची बीची आना। बहुत सारे लोग कम सीखते तो है ने पर थोड़ा थोड़ा, खास करके साइयां नीम हकीम खतरा जान। ऐसे ही है ना, आज के दौर में बहुत सारे लोग जिनका ज़मीर रोशन नहीं, वो थोड़े थोड़े काम सीखते हैं, फुल महारत हासिल नहीं करते। उन्हों की इज्जत भी उन्नी को होती है, उन्हों की तरक्की भी उन्नी को होती है, वो जिन्हें को काम कर सकते। अपने आप को चेक कीजिए, कहीं हम ऐसे तो नहीं हैं। यहाँ पर इल्म के लिए अंग्रेजी लफ्ज नॉलेज है, जिसका तर्जुमा है सच्चाई को जानने की सलाहियत पाना। और यहाँ पर सनतकारी के लिए यहाँ पर जो लफ्ज है ना, ये है आर्टिस्टिक वर्क, फनकाराना काम करना। उनते अपने लोग फनकार दिया बंदा होता है ना, फनकार बड़े बड़े ने एवं, लेकिन खुदा को रोशन ज़मीर वाले लोगों की ज़रूरत है कि वो सीखें, और इतना सीखें कि वो कामयाब हों और खुदा के तोहफों से लुत्फ अंदोज हों। बजलीएल और एहलियाब ने, रोशन ज़मीरों ने खुदा की बरकतों को पाकर, उसके टैलेंट्स को पाकर, उसकी एनर्जी को पाकर, उसकी हिकमत को पाकर और रूह अल्लाह को पाकर चर्च को और रियासत को बाबरकत बनाया। और इथे खुदा ने मूसा को हुक्म दे दिता सी। खुदा ने इतने बड़े बड़े काम मूसा को बता दिए, उधर अकाउंट को नहीं सी खुलिया, ना HBL ना MCB बैंक ना मिजान बैंक कि जिदे खुदा पैसे ट्रांसफर कर दे सारे कमान कर ली। चीज़ां इन्नियां महंगियां तो महंगियां, आला तो आला, सोना चांदी पित्तल लकड़ी कपड़ा, बहुत सारी चीजें, बखूर खुशबूदार मसाले। अब इन चीजों को करने के लिए खुदा ने मूसा को कहा और मूसा ने आगे क्या किया हम देखना चाहते हैं। हुण टीम नूं पैसों की जरूरत है, ये सारे कमां कर ली खैमा के लिए, खुदा के मस्कन के लिए, जहां खुदा ने रहना था और जहां पर खुदा की हजूरी होनी थी। खुरूज 35वें बाब में लिखा है, चौथी आयत में, मूसा ने बनी इस्राएल की सारी जमात से कहा, जिस बात का हुक्म खुदावन ने दिया है वो ये है कि तुम अपने पास से खुदावन के लिए हदिया लाया करो। पहली भी पहली लाया करो, जिमें जिमें मिलन लाया करो। कई हफ्ते हफ्ते भी मिलती तनहा दुनिया च। जिस किसी के दिल की खुशी हो वो खुदावन का हदिया लाए। नाल अलर्ट, जिस किसी के दिल की खुशी हो, ये पता लग जाएगी किदे किदे दिल की खुशी। सोना और चांदी और पीतल और आसमानी रंग और अर्गवानी रंग और सुर्ख रंग के कपड़े और महीन कतान और बकरियों की पश्म और मेंढों की सुर्ख रखी हुई खालें और तख्त की खालें और कीकर की लकड़ी और जलाने का तेल और मसा करने के तेल के लिए और खुशबूदार बखूर के लिए मसाला और अफूद और सीना बंद के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ाऊ पत्थर। लिस्ट देखिए आगे 10वीं आयत में लिखा है, और तुम्हारे दरमियान जो रोशन ज़मीर हैं वो आकर वो चीजें बनाएं जिनका हुक्म खुदावन ने दिया है, यानी मस्कन और उसका खेमा और गिलाफ और उसकी ढूंढियां और तख्ते और बीटे और उसके सतून और खाने। लोगों ने लाना शुरू कर दिया। लोग चुप करके नहीं बैठ गए, क्योंकि वो खुदा से मोहब्बत करते थे। खुदा ने उनको बड़ी बरकत दी थी। आगे ये हुआ कि पादरी साहब ने, मूसा नबी ने क्या किया, उन रोशन ज़मीर लोगों को बुलाया, कॉल किया और कलीसिया को, बनी इस्राएल के याकूब के बेटों और बेटियों को बुलाया और वो लोग अपना सोना चांदी और जितनी भी उनके पास चीजें थी हदिया के तौर पर लाते रहे। और आगे पाक कलाम में लिखा है वो इतना लाते रहे कि मूसा कहता बस भी करो और मैं रखा कि तुम तो ढेर ही लाते और जो कुछ मिस्र तो लेके आए सब
انہوں نے ڈھیر لانے شروع کر دے کہ خدا کا مسکن، خدا کا خیمہ خوبصورت بنے اور خدا ہمارے درمیان رہے اور ہمیں برکتیں دے جس نے ہمیں 4 تحفے دیے ہیں۔ ہن تسی یہ بھی دیکھنا چاہو گے کہ بزلیل نے منیا کہ نہیں حکم؟ 37 آیت میں لکھا ہے جو کچھ خدا نے موسیٰ سے کہا وہی موسیٰ نے بزلیل، اہلیاب اور روشن ضمیر لوگوں کو کہا، اور خروج 37 باب میں لکھا ہے اور بزلیل نے وہ صندوق کیکر کی لکڑی کا بنایا، اس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ تھی، اور اس نے اس کے اندر اور باہر خالص سونا منڈا اور اس کے لیے گردا گرد ایک سونے کا تاج بنایا۔ آگے آپ 16ویں آیات تک گھر جا کے پڑھ لیجئے گا۔ بزلیل نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا خدا نے اور خدا کے خادم موسیٰ نے اسے کہا تھا، ویسا ہی بزلیل نے کیا، تابع فرمانی کی۔ اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ آپ تابع فرمانی کرتے ہیں؟ جس نبی نے تابع فرمانی کی، جن روشن ضمیر لوگوں نے، ذمہ دار لوگوں نے تابع فرمانی کی، آج ان کی ایجادات، ان کی کاریگری، ان کا پیسہ، ان کے پیشے، ان کی برکتیں، ان کے تحائف کی وجہ سے پوری دنیا اس سے لطف اندوز ہو رہی ہے، ان سے پیسہ لے رہی ہے۔ اگر ہم بھی خدا کی مرضی پر چلیں گے تو خدا نئے عہد نامہ کے لوگوں کو بھی برکتیں دے گا، ان کو بھی ملٹی پلائی کرے گا۔ خدا کی حکمت، فہم، علم کو اور روح اللہ کو اپنے لیے مانگیے تاکہ آپ بھی اپنے اپنے کاموں میں، اپنے اپنے پیشوں میں کاریگر بن جائیں، مہارت حاصل کریں، اتنی مہارت حاصل کریں کہ آپ اور آپ کا گھرانہ، آپ کا چرچ اور آپ کی ریاست ترقی کر جائے۔ ہاللیلویہ! کیا آپ کریں گے؟ کیونکہ خدا کا پاک کلام کہتا ہے محنت کے بارے میں، کاریگری اور ترقی کے بارے میں، روح اللہ کی معموری کے بارے میں۔ جو لوگ نئے عہد نامہ کے روح اللہ کو پاتے ہیں، خدا کی حکمت، علم کو پاتے ہیں اور ہر طرح کے پیشے میں ترقی کرتے ہیں، کلسیوں پہلے باب میں پولس رسول کہتا ہے اسی لیے جس دن سے یہ سنا ہے ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ، تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ اور اس کے جلال کی قدرت کے موافق ہر طرح کی قوت سے قوی ہوتے جاؤ، تاکہ خوشی کے ساتھ ہر صورت سے صبر اور تحمل کر سکو۔ کیا آپ ایسا کریں گے؟ بائبل مقدس خدا کی درسی کتاب ہے اور اس میں آپ کا کام، آپ کا کلام یسوع مسیح جیسا ہو، نئے عہد نامہ کی کلیسیا کا، اور اس میں مہارت ہو۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں اتنی مہارت حاصل کیجئے کہ آپ اتنی ترقی کر جائیں کہ ملٹی پلائی ہو اور آپ کا دل آپ کے کام میں لگے۔ وائس کی کتاب کہتی ہے 3 باب میں 22ویں آیت میں، پس میں نے دیکھا کہ انسان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ اپنے کاروبار میں خوش رہے، اس لیے کہ اس کا بکرا یہی ہے، کیونکہ کون اسے واپس لائے گا کہ جو کچھ اس کے بعد ہوگا دیکھ لے۔ ہم سب کو نئے عہد نامہ کی کلیسیا کو اپنے کاروبار میں، اپنے کاموں میں خوش رہنا ہے، یہی ہمارا حصہ ہے، یہی ہمارا بکرا ہے، کیونکہ اسی میں ہم خوش رہ سکتے ہیں۔ اپنا کام کر کے بہت سارے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو بھی حکمت، فہم، علم اور روح اللہ بخشے اور آپ بھی ترقی کریں، کامیابی پائیں، کامرانی پائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔